شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، یہ جو دن چل رہے ہیں، جو سماج کے اور معاشرے کے بیدار مغز لوگ ہیں اور سماج کے حالات پر نگاہ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج 4 مارچ ہے، تو 4 مارچ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن 3 مارچ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ کل جو دن گزرا ہے وہ 3 مارچ کا دن تھا، کل 3 تاریخ تھی مارچ کی، تو 4 مارچ ہونا یا 2 مارچ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن 3 مارچ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے، اور ان مسلمانوں کے لیے کہ جو سچ میں مسلمان ہیں، جو نام کے مسلمان ہیں یا جو اپنے آپ کو صرف نامی مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے لیے 3 مارچ کا دن کوئی بڑی بات اور کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن جو لوگ سچ میں مسلمان ہیں اور جن کے دلوں کے اندر مذہب اسلام سے محبت ہے اور جو اسلام پر مرنا اور جینا ہی اپنا مقصد سمجھتے ہیں، ان مسلمانوں کے لیے 3 مارچ کا دن بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو اس وقت ہماری حالت وہ ہو گئی ہے کہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یعنی ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ اب یہودیوں کو بھی شرم آنے لگی کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے مسلمان۔ ہماری جو بناوٹ ہے، ہمارا جو رہنا سہنا ہے اور ہمارا جو حلیہ ہے، وہ تمام کا تمام غیروں کی طرح ہے، یعنی مذہب اسلام سے ہمیں دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر یا بقرعید کی نماز پڑھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے مذہب اسلام سے محبت کا حق ادا کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے سے یا عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے سے مذہب اسلام سے محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام سے محبت کرنے کے لیے اور مذہب اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور مذہب اسلام پر پورا اترنے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمان کو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، ورنہ زمانہ وہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد آج کے وقت میں بہت زیادہ ہے، مگر مسلمانوں کا کوئی وجود اور کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ موسیٰ بن نذیر اور طارق بن زیاد نے 1000 کے لشکر کے ساتھ 1,00,000 عیسائیوں کا مقابلہ کیا تھا، اور انجان ملک میں انہوں نے حملہ کیا، اندلس جیسی جگہ میں جہاں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، 750 یا 800 سال تک حکومت کی، وہاں پر موسیٰ بن نذیر اور طارق بن زیاد نے 1000 مسلمانوں کا، جو سچ میں مسلمان تھے، 1000 مسلمانوں کا لشکر لے کر وہاں پر انہوں نے حملہ کیا اور 1,00,000 عیسائیوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ 1,00,000 عیسائیوں کو شہر خالی کرنا پڑا، اندلس جیسی جگہ سے بھاگنا پڑا۔ موسیٰ بن نذیر اور طارق بن زیاد وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے جب انہوں نے اندلس پر حملہ کرنا چاہا تو وہاں پہنچنے کے بعد اپنے ساتھ والے لوگوں سے یہ کہا کہ یہ جتنی بھی کشتیاں ہیں، ان کشتیوں پر تیل چھڑک کر آگ لگا دو، اب یا تو ہم شہید ہوں گے یا ہمیں فتح نصیب ہوگی، یا تو ہم جیتیں گے یا مریں گے، اگر جیتے تو ہم غازی بنیں گے اور اگر ہم مر گئے تو ہم شہید ہوں گے۔ اس کے بارے میں نے پہلے بھی بتلایا کہ ایک شاعر نے کہا، کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ تیرے، شاعر نے کہا کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ تیرے،
اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے والے، اب یہاں یا تو شہادت ہوگی یا فتح نصیب ہوگی، لیکن اب ہم یہاں سے واپس نہیں لوٹنے والے۔ یعنی سمندر پار کرنے کے بعد اپنی کشتیاں جلا دی اور واپس آنے کے تمام راستے بند کر دیے کہ اب ہم واپس جا ہی نہیں سکتے۔ موسیٰ بن نذیر اور طارق بن زیاد نے 1000 مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ 1,00,000 عیسائیوں کا مقابلہ کیا۔ تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ 3 مارچ کا جو دن ہے، اس کی اہمیت ہم جیسے لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ ہم جیسے لوگ اس دن خون کے آنسو روتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ اس دن کو بڑی اہمیت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اس دن مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کا خاتمہ ہوا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ موسیٰ بن نذیر اور طارق بن زیاد نے 1000 مسلمانوں کے ساتھ مل کر اندلس پر حملہ کیا اور وہاں کافی دنوں سے چلی آ رہی عیسائی حکومت کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور اندلس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے بعد عیسائیوں کے گلے سے یہ بات نہیں اتری، کیونکہ عیسائیوں سے مسلمانوں نے ملک چھین لیا، تو مسلمانوں کی اس جیت کو عیسائی برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے وہ محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے بار بار اندلس پر اور مسلمانوں پر حملہ کیا، لیکن مسلمان ہر بار ان سے جیت جاتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے تھے، مسلمان ان پر ہمیشہ غالب آتے رہے، مسلمان ہمیشہ جیتتے رہے۔ جب بار بار عیسائی حملہ کرتے کرتے تھک گئے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم 1000 کوششوں کے باوجود مسلمانوں سے جیت نہیں پا رہے ہیں، ہر بار مسلمان ہی جیت رہا ہے، تو آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو عیسائیوں نے اپنے مخبروں کو اندلس ملک کے اندر بھیجا۔ پہلے تو انہوں نے مشورہ کیا عیسائیوں نے کہ آخر وجہ کیا ہے، آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنے کچھ مخبروں کو، اپنے کچھ لوگوں کو اندلس کے اندر بھیجو، اور وہاں دیکھو، اندر کی باتیں دیکھو کہ آخر مسلمان ہم سے ہار کیوں نہیں رہے، آخر مسلمان بار بار جیت کیوں حاصل کر رہا ہے۔ یہ بات دیکھنے کے لیے عیسائیوں نے اپنے مخبروں کو اندلس کے اندر بھیجا۔ ان کے مخبر پورے اندلس میں پھیل گئے، اندلس میں مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک لمبے زمانے تک عیسائیوں کے مخبر مسلمان بن کر مسلمانوں میں رہے، اور مسلمانوں کی اندر کی باتیں لیتے رہے، اور مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالتے رہے، مسلمانوں کے اندر آپس میں ہی جھگڑے کراتے رہے، اور مسلمانوں کے اندر رہ کر جو انہوں نے چیز حاصل کی اور اپنے عیسائیوں کو بتایا، عیسائی بادشاہوں کو، عیسائی حکمرانوں کو بتایا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کے جیت کی اور مسلمانوں کے غالب آنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے، مسلمانوں کا ایمان بہت زیادہ پاورفل ہے، مسلمان مضبوط ایمان والے ہیں، مسلمان اپنے مذہب پر مر بھی سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے۔ مسلمان ایمان کی طاقت اگر اس کی مضبوط ہے تو وہ کسی کے قبضے میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ بات عیسائیوں کے مخبروں نے عیسائیوں کو آ کر بتلائی۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ ٹینشن میں نہیں ہوئے، بلکہ یہ بات سننے کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو اس کام پر لگایا کہ وہ اندلس میں شراب اور نشے کی چیزیں اندلس لے جائیں، اور لے جا کر مسلمان نوجوانوں کو اس کام پر لگائیں، شراب پینے پر، جوا کھیلنے پر اور نشے کی چیزوں کے استعمال پر مسلمان نوجوانوں کو لگائیں۔ اس کام کے لیے عیسائیوں نے اپنے لوگوں کو لگایا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ان کے لوگ اندلس میں بہت ساری شراب کی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں اندلس میں بھیجتے رہے، لے جاتے رہے، اور مسلمانوں کے نوجوانوں کو شراب کا رسیہ بناتے رہے۔ جب مسلمانوں کے اندر شراب نوشی اور نشے کی چیزیں عام ہو گئی اور مسلمان آپس میں بٹ گیا،
مسلمان ٹکڑیوں میں بٹ گیا، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ جب مسلمان مذہب اسلام سے بالکل دور ہو گئے، نمازوں سے، روزوں سے اور نیک کاموں سے مسلمان دور ہو گئے، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں پر ہو رہا ہے۔ جب میں اندلس کی تاریخ پڑھ رہا تھا آج اور کل، جب میں اندلس کی تاریخ پڑھ رہا تھا تو اندلس کی تاریخ میں مجھے وہی سب کچھ نظر آ رہا تھا جو آج مسلمانوں کے ساتھ اس ملک بھارت میں ہو رہا ہے۔ یہ جو حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، یا مسلمانوں کی داڑھی کا مسئلہ چل رہا ہے، یا مسلمانوں کے مذہب کی چیزوں کو، طلاق ہے، حلالہ ہے یا وراثت ہے یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، تو مسلمانوں کے اندر کے مسئلوں کو یہاں کا میڈیا جو اٹھا رہا ہے، مسلمان اس چیز کی سنگینی سے اور باریکی سے بے خبر ہے۔ یہی سب کچھ اندلس میں ہوا، جہاں پر مسلمانوں کی 800 سال تک حکومت رہی، 750 سال تک یا 800 سال تک حکومت رہی، وہاں پر یہی سب کچھ ہوا۔ وہاں مسلمانوں پر زوال اور مسلمانوں کی جو حکومت ختم ہوئی وہ ایک دن میں نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں پر حملہ کیا گیا اور مسلمان ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ عیسائیوں نے 800 سال تک لگاتار محنت کی۔ مسلمانوں کو مذہب اسلام سے ہٹانے کے لیے عیسائیوں نے 800 سال تک محنت کی، اور 800 سال تک لگاتار محنت کرنے کے بعد جب انہوں نے مسلمانوں کو مذہب اسلام سے بھی دور کر دیا، مسلمانوں کو نماز روزے سے دور کر دیا، اور مسلمانوں کے نوجوان شراب پینے کے عادی اور رسیہ ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے 1469 عیسوی میں، اب چل رہا ہے 2022، 1469 عیسوی میں سب سے پہلا حملہ کیا اندلس پر۔ اندلس کے شمال مشرقی علاقے میں رہنے والے عیسائیوں نے اندلس کے جنوب سے حملہ کرنا شروع کیا، اور سب سے پہلے شہر پر انہوں نے جب قبضہ کیا تو قبضہ کرنے کے بعد 1469 عیسوی میں انہوں نے قبضہ کر لیا، پھر تو وہ آہستہ آہستہ قبضہ کرتے چلے گئے، لیکن قبضہ کرنے کے بعد بھی 1469 عیسوی میں سننے کی چیز ہے، جب انہوں نے 1469 عیسوی میں قبضہ کیا، اس کے بعد بھی لگاتار وہ محنت کرتے رہے۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ انہوں نے مسلمانوں پر توڑے۔ 1499 عیسوی میں یہ حکم لاگو کیا گیا، 1599 عیسوی میں، یعنی لگاتار وہ شہروں پر قبضہ کرتے رہے، قبضہ کرتے کرتے 1599 عیسوی میں، 1469 عیسوی میں انہوں نے قبضہ کیا، اس کے بعد 1599 عیسوی، کتنے سال ہو گئے؟ 130 سال، 130 سال تک لگاتار وہ قبضہ کرتے چلے گئے، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ پہلے انہوں نے مسلمانوں کو مذہب اسلام سے ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد مسلمانوں کے اندر شراب کو اور اس طرح کی چیزوں کو پھیلایا، اس کے بعد اندلس پر قبضہ کیا 1469 عیسوی میں، پھر قبضہ کرتے چلے گئے، پھر 1599 عیسوی میں 130 سال کے بعد یہ حکم جاری کیا گیا کہ اگر کسی کو اندلس میں رہنا ہے تو رہے، اور اگر کسی کو جانا ہے تو جا سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتیں، مسلمانوں کی جمعیتیں، مسلمانوں کے خاندان ریوڑ کا ریوڑ مسلمانوں کا اندلس سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گیا، اور کئی لاکھ مسلمان وہاں سے چلے گئے۔ ان میں سے کچھ کو راستے میں لوٹ لیا گیا، جنہوں نے راستے میں لوٹ مار کا مقابلہ کیا وہ وہیں مارے گئے، اور جو لوٹ مار سے بچ گئے وہ موسم کی سختی اور اس کے علاوہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے راستے میں ہی ڈھیر ہو گئے۔ کل ملا کے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا۔ اس کے بعد یہ حکم جاری کیا گیا، مذہبی عدالتیں لگائی گئی وہاں پر، اور یہ حکم جاری کیا گیا کہ اگر کسی کو عیسائی بننا ہے تو وہ عدالت میں آ کر
اپنا یہاں سے سرٹیفکیٹ بنوا سکتا ہے، اور اگر مسلمان بن کر رہنا چاہتا ہے تو مسلمان بن کر اس کو نہیں رہنے دیا جائے گا۔ چنانچہ مسلمانوں نے مذہبی عدالتوں میں جا کر ان مسلمانوں نے جو آج کل ہمارے یہاں پر بھی ہیں، جو نہ جمعہ کی نماز میں آتے ہیں اور نہ عید بقرعید کی نماز میں آتے ہیں، اس طرح کے مسلمانوں نے مذہبی عدالتوں میں جا کر اپنے سرٹیفکیٹ بنوائے کہ ہم عیسائی مذہب قبول کر رہے ہیں اور ہم مذہب اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ دل خون کے آنسو روتا ہے اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر اور اس طرح کی چیزوں کو پڑھ کر کہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے اندر مسلمانوں کے اعمال کو بہت بڑا دخل ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ ایک جگہ ہے اندلس کے اندر، باب الرحلہ اس جگہ کا نام ہے، وہاں پر بہت بڑا چوک ہے، اس چوک پر آگ جلائی گئی، اور آگ جلانے کے بعد جو مسلمان عیسائی بن گئے ان کو چھوڑ دیا گیا، اور جو مسلمان اپنے مذہب پر قائم رہے ان مسلمانوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ وہاں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا مسلمانوں پر، مسلمانوں کی اپنی کمی کی وجہ سے، مسلمانوں کے دین سے ہٹنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ 1604 عیسوی میں آخری فرمان یہ جاری کیا گیا کہ اگر کسی کو اندلس چھوڑنا ہے تو وہ اندلس چھوڑ سکتا ہے، چھوڑ کر یہاں سے جا سکتا ہے۔ اس وقت تقریباً 5 لاکھ مسلمان انہوں نے اندلس کو چھوڑ دیا، اندلس کو خیر باد کہہ دیا، اندلس سے چلے گئے وہ مسلمان۔ لیکن ان میں سے کچھ مسلمان راستے میں مارے گئے، کچھ مسلمان شمالی افریقہ میں جا کر بس گئے، کچھ مسلمان سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ سے اجازت لے کر ترکی میں اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں چلے گئے۔ یہ سب کچھ ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ جن مسلمانوں نے وہاں پر مذہبی عدالتوں سے سرٹیفکیٹ بنوایا تھا ان میں سے کچھ مسلمان مضبوط ارادے والے بھی تھے، ان کے ساتھ میں یہ ہوا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر تو مسلمان رہتے تھے مگر گھروں سے باہر عیسائی رہتے تھے۔ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے مگر اتوار کے دن چرچ بھی جاتے تھے۔ ان کے بچے گھروں میں قرآن کریم پڑھتے تھے مگر جب ان کے بچے اسکولوں میں جاتے تھے تو ان کے گلوں میں عیسائی نشان صلیب ہوتا تھا۔ یہ سب مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا۔ مسلمانوں کے بارے میں وہاں پر یہ مشہور کر دیا گیا کہ مسلمان جمعہ کی نماز اپنے گھروں کے اندر سے کنڈی لگا کر پڑھ رہے ہیں۔ تو شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ جمعہ کے دن ہر مسلمان کے گھر کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ اتنا زیادہ ظلم و ستم کیا گیا۔ پھر 1606 عیسوی میں یعنی 1604 عیسوی میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو چاہے جا سکتا ہے۔ پھر 1606 عیسوی میں وہاں پر آپ یقین کرنا جو تاریخ کے اندر لکھا ہے، جو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 1606 عیسوی میں پورے اندلس کی سرزمین پر ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہا۔ پورے اندلس میں یہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ اور بھارت کے مسلمانوں کا جو حال ہے کہ عام نمازوں میں 2% نمازی اور جمعہ کی نماز میں صرف 5% نمازی ہیں ہمارے یہاں پر، باقی 95% جو مسلمان ہیں انہیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہونے والا ہے۔ جو ہمارے حجاب پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سب اسی راستے پر چلا جا رہا ہے، اسی راستے پر یہ لوگ چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر داڑھی پر، ہمارے یہاں پر اسلامی لباس پہننے پر پابندی لگنے والی ہے۔ یاد رکھنا کرتا پجامے والوں کو یا تو اپنا لباس تبدیل کرنا پڑے گا، اپنا لباس بدلنا پڑے گا، یا پھر سب کچھ سہنا پڑے گا، یعنی سب کچھ ہونے والا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں۔ میں اس شعر کو بار بار پڑھتا ہوں، دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں، ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا
کہ اندلس میں ہمارے پرکھوں نے 800 سال تک حکومت کی، یا بھارت میں ہمارے پرکھوں نے 750 سال تک حکومت کی، یا بغداد میں اسلامی حکومت تھی، یا فلاں جگہ پر اسلامی حکومت تھی، ان باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے بارے میں ایک شاعر نے کہا، جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ لال قلعہ ہمارے پرکھوں نے بنوایا، یا قطب مینار ہمارے پرکھوں نے بنوائی، یا جامع مسجد ہمارے پرکھوں نے بنوائی، یا تاج محل ہمارے پرکھوں نے بنوایا، جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں ایک شاعر نے کہا، شاعر نے یہ کہا کہ تھے وہ آبا تمہارے، یعنی تمہارے باپ دادا تھے، وہ تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، یہ سوچو۔ یعنی یہ بات ہم مانتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے یہ سب کچھ کیا، تو تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے۔ بہت سارے لوگوں کی تو یہ سوچ ہے کہ ہمارے جو یہ علماء ہیں یہ سب کچھ سنبھال لیں گے، علماء سب کچھ کر لیں گے۔ جب پریشانی آئے گی تو علماء بھی اس کی گرفت میں آ جائیں گے، یاد رکھنا۔ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، قرآن کریم کے اندر ہے لکھا ہوا۔ اس فتنے سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو جو صرف گناہ گاروں کو ہی اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ نیک لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ہمارے علماء بہت دعائیں کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آخر علماء کی بھی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، کہ سارے ہی علماء حرام کھا رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب میں نہیں دوں گا بلکہ اس کا جواب دے گی اللہ کے نبی کی حدیث۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب خباثت غالب آ جائے، جب غلط کام زیادہ ہونے لگے تو نیک لوگوں کی دعائیں، یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی، جب غلط کام زیادہ ہونے لگے تو نیک لوگوں کی دعائیں عام لوگوں کے لیے قبول نہیں کی جائیں گی۔ کتنی اچھی حدیث ہے۔ جب غلط کام زیادہ ہونے لگیں تو نیک لوگوں کی دعائیں عام لوگوں کے لیے قبول نہیں ہوں گی، لیکن ہاں اگر نیک لوگ اپنے لیے دعا کریں گے تو ان کی دعائیں ان کے لیے قبول ہو جائیں گی، لیکن عام لوگوں کے لیے نہیں ہوں گی۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کے لیے بہترین جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کیا دنیا کے اندر ایک بھی نیک آدمی نہیں رہا، کیا دنیا کے اندر کسی کی بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب خباثت غالب آ جائے، جب غلط کام زیادہ ہونے لگے تو نیک لوگوں کی دعائیں عام لوگوں کے لیے قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے کسی کے بھروسے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بلبوتے پر سب کچھ کرنا پڑے گا، اپنے اندر بدلاؤ لانا پڑے گا۔ قرآن کریم صاف طور سے کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم مت کرو، ٹینشن مت لو، کچھ بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی عزت دار رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔